الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، رب ذوالجلال کی توفیق سے نماز کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ پچھلے سبق میں نماز فجر اور نماز عصر کے بعد سنن اور نوافل کے بارے میں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج انشاءاللہ نماز ظہر کے فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مبارک نماز کا ہمیں عطا فرمایا ہے اسی کے مطابق ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ان کو کسی حال میں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر فرض سے پہلے سنت مؤکدہ رہ جائے تو فرض کے بعد ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے یہ حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعت ترک نہ فرماتے تھے۔ دوسری روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حضرت قابوس کے والد نے ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا کہ وہ یہ پوچھیں کہ کون سی نماز کو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظہر سے قبل 4 رکعت میں طویل قیام فرماتے اور اس میں رکوع اور سجود میں بہت اچھی طرح آپ رکوع اور سجود کو ادا کرتے تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ ظہر کی یہ 4 رکعت جو ہیں سنت، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت ظہر کے فرض ادا کرنے سے پہلے، یعنی ظہر کے آپ نے فرض ادا ابھی نہیں کیے اور یہ 4 رکعت آپ نے پڑھی ہے تو تب یہ آپ کو فضیلت ملے گی۔ اگر آپ نے ظہر کے فرض پڑھ لیے اور 4 رکعت سنت رہتی ہے آپ کی اور بعد میں آپ ادا کریں گے، وہ آپ کو ثواب جو پہلے پڑھنے کا تھا وہ نہیں ملے گا۔ ہاں ویسے تو آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو فضیلت اور عظمت آپ کو پہلے ادا کرنے کی ملنی تھی اب وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہم ظہر کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت کو کیا جلدی ادا کرتے ہیں، یعنی ظہر کے فرض ادا کرنے سے پہلے ادا کرتے ہیں، یا ہمارے اندر اتنی سستی آ چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر کی جماعت کا ٹائم کون سا ہے، ہم جماعت کے ٹائم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پھر کچھ تو آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف فرض پڑھ کر سنن اور نوافل کو کوئی فوقیت نہیں دیتے، سنن اور نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ظہر کے جو فرض ہیں ان سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تہجد کی مثل قرار دیا ہے۔ جس طرح مجمع الزوائد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے قبل 4 رکعت پڑھ لی اس نے گویا رات میں تہجد پڑھ لی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کی تہجد کی نماز کی طرح کوئی نماز نہیں سوائے ظہر کی 4 رکعت نماز کے۔ اس کی دن کی نمازوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے جماعت کی فضیلت تنہا پر ہے، اور اس کی جو فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ جس نے ظہر سے قبل 4 رکعت پڑھی اس نے گویا خاندان اسماعیل کے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے
کہ جو میری امت میں سے یہ ظہر سے قبل 4 رکعت نماز پڑھے گا اس نے گویا رات بھر عبادت کی۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی جس نے ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھی گویا وہ پوری رات عبادت کرتا رہا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ ہم لوگ نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں، اور پھر ان سنن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں، خصوصاً کیونکہ کام کاج کا یہ وقت ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا جو جماعت کا ٹائم ہے ہم اسی وقت مسجد میں جائیں، حالانکہ تمام مساجد میں آذان 15 منٹ 20 منٹ پہلے دی جاتی ہے تاکہ نمازی حضرات جو ہیں وہ آرام سے وضو کر کے پہلے تحیت المسجد، تحیت الوضو اور سنت موقدہ پڑھ کے جماعت کے انتظار میں بیٹھے۔ لیکن آج کل ہم اس پرفتن دور میں جی رہے ہیں، ہماری توجہ کاموں کی طرف زیادتی ہوتی ہے، نماز کی طرف کم ہوتی ہے۔ ہم بس 3 منٹ رہتے ہیں، جواب سے ہم بھاگتے بھاگتے آئیں گے مسجد میں، اور پھر ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم 2 منٹ 3 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر کہیں شادی پہ جانا ہو، کسی دوست کے پاس جانا ہو، تو ہم کتنا پہلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہو، گاڑی کا ٹائم 8 بجے ہے تو ہم 7 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کا ٹائم 8 بجے کا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے ہمیں جانا چاہیے۔ یار جب جماعت کا ٹائم آپ کو پتہ ہے 1:30 بجے ہے، 1:45 بجے ہے، 2 بجے ہے، تو پھر 3 منٹ پہلے آپ کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے اندر خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ پھر ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم 4 رکعت کو 2 منٹ میں پڑھتے ہیں یا 3 منٹ میں پڑھتے ہیں۔ نہ ہمارا رکوع سیدھا ہوتا ہے، نہ ہمارا قیام سیدھا ہوتا ہے، نہ ہمارا جلسہ سیدھا ہوتا ہے، نہ ہمارا سجدہ سیدھا ہوتا ہے، اور جلدی جلدی ہم جان چھڑاتے ہیں کہ یہ 4 رکعت جیسے ختم ہوگی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر 4 رکعت کو چھوڑ دیں، تحیت المسجد پڑھ لیں، تحیت الوضو پڑھ لیں، اس کے بعد 2 منٹ میں 3 منٹ میں آپ اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جماعت کے بعد پھر جو 4 سنت موقدہ آپ کی چھوٹ گئی تو اب ان کو آپ ادا کر لیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں یار ہم نے فرض سے پہلے جان چھڑانی ہے یہ 4 کی، ہماری سیدھی ہو سیدھی نہ ہو بس ہم نے پڑھنی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہم 3-4 منٹ میں 3 منٹ میں 2 منٹ میں 4 رکعت ہم پڑھ لیتے، اور پھر ہمارا المیہ یہ کہ ہم آگے والی صف میں آ کے وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ یا تو آپ گھر سے ادا کر کے ہیں یا مسجد کے ایک کونے کے میں آپ پڑھیں تاکہ جماعت جب کھڑی ہو تو پھر دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب مسئلہ یہاں پر ایک اور ہے، اگر آپ نے 4 رکعت ظہر کے فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو اب اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز جب آپ ادا کریں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت ادا کریں، اور اس کے بعد 4 رکعت جو سنت موقدہ آپ کی رہ گئی تھی وہ ادا کریں، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعت نہ پڑھتے تو بعد میں پڑھتے تھے، اور احناف بھی یہی بات فرماتے ہیں، فقہاء احناف، کہ اگر کسی کے فرض سے پہلے والی 4 رکعت نماز سنت رہ گئی ہے تو اب فرض کے بعد وہ فوری طور پہ 4 رکعت سنت جو نہ پڑھے بلکہ 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، یہ سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ظہر سے قبل کی 4 رکعت چھوٹ جاتی تو اسے 2 رکعت سنت کے بعد پڑھتے تھے۔ تو اب یہ 2 حدیثیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، تو اب اگر کسی بندے نے ظہر کے فرض کے بعد فوری طور پہ 4 رکعت سنت ادا کر لی اور اس کے بعد 2 پڑھ لی، اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظہر کے
جو فرض سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تو یہ موجود ہے کہ جو بندہ زور سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 رکعت کی بتا رہے ہیں۔ اور پھر ہماری نوجوان نسل بس فرض پڑھے ہیں، فرض کے بعد دعا بھی پوری نہیں مانگی اور پھر بھاگ جاتے ہیں، بھئی اب سنن اور نوافل کی ضرورت نہیں ہے، بس فرض ہو گئے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور سے پہلے 4 رکعت گھر میں پڑھتے اور پھر 2 رکعت پھر آپ فرض کی جماعت کرا کے آپ 2 رکعت پھر گھر میں ادا فرماتے تھے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے قبل 2 رکعت اور زور کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اسی طرح سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، یعنی کہ ہمارے گھر میں، پھر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور پھر گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 4 رکعت فرض سے پہلے ہمیں 4 سنت ادا کرنی چاہیے، آرام سے خشوع اور خضوع کے ساتھ 4 رکعت نماز سنت ادا کرنی چاہیے، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت ادا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں 2 نفل بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نوافل سے اللہ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل سنن اس کو تو ویسے چھوڑ رہے ہیں، نوافل تو بالکل پڑھتی بھی نہیں ہے۔ موبائل یاد ہوگا، دنیاوی کام یاد ہوں گے، گپ شپ کے لیے ہمیں ٹائم ہوگا، لیکن ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے تو نفل پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔